السلام علیکم دوستو، سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو آل پہ کیجئے ہمارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ تقابل کرو، توازن سمجھو، اہل اللہ کے واقعات میں سمجھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک باغ تھا بیروحا۔ خیبر کے جب حضور نے باغات تقسیم کیے تھے تو ان کو ایک باغ ان کو بھی ملا تھا، قیمتی باغ تھا وہ۔ کبھی کبھی اس کے دیکھنے کو تشریف لے جاتے تھے اپنی عمارت کے زمانے میں بھی۔ ایک دن گئے اور عصر کی نماز سے پہلے پہنچنے کے حساب سے واپس ہوئے تو آنے تک ذرا دیر ہو گئی۔ مسجد میں لوگوں نے نا جماعت پڑھ لی کہ بھائی حضرت پتہ نہیں کب آئیں گے، اس لیے وہاں نماز ہو گئی، جماعت ہو گئی۔ جماعت کے بعد بھی تو عصر کا وقت باقی رہتا ہے۔ حضرت پہنچے اور کہا کہ کیا جماعت آپ لوگوں نے نماز جماعت کر لی؟ کہاں جماعت ہو چکی۔ تو بہت افسوس کیا، انا للہ۔ انہوں نے اپنی نماز پڑھ لی، نماز کا وقت تو باقی تھا، قضا بھی نہیں ہوئی۔ عذر بھی معتبر ہے کہ کہیں سے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، ارادہ تو نہیں تھا جماعت چھوڑنے کا، تو عذر بھی معتبر ہے۔ لیکن اس کے باوجود نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کو جمع کیا مسجد اور منبر پہ چڑھ کے اعلان فرمایا کہ لوگوں، عمر کو اس کے باغ کی محبت نے عصر کی جماعت سے محروم کر دیا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ باغ میں صدقہ کر کے بیت المال میں داخل کریں تاکہ اس سے محروم نہ ہو۔ اب تقابل دیکھو کیسے تقابل کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے تقابل کیا، میرا باغ زیادہ قیمتی ہے یا عصر کی جماعت زیادہ قیمتی ہے، اس میں تقابل کیا۔ اس تقابل سے ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، وہ قیمتی نہیں ہے، یہ قیمتی چیز ہے، لہذا کم قیمت چیز کو زیادہ قیمت چیز کے لیے خیرات کر دینا، ایثار کر دینا آسان ہو گیا۔ آدمی قیمتی چیز کے لیے معمولی چیز کا ایثار کرتا ہے، زندگی بھر دیکھ لو یہی کرتے رہتے ہیں، کسی بڑھیا کے لیے گھٹیا کا ایثار کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے بڑھیا کے خاطر گھٹیا کا ایثار کر دیا کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے اور وہ میرا جو اجر چلا گیا ہے وہ اجر مجھے دے دے اللہ پاک۔ اتنا بڑا ایثار۔ اب ہم حساب ڈالتے، اوہو لاکھوں کا باغ تھا بھائی، بہت سے بہت اللہ سے کہتے کہ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں آنا ہی چاہ رہا تھا مگر نہیں آ سکا، تو بھی تو کام بن جاتا حضرت عمر کا۔ لیکن یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے جو ان کو دونوں چیزوں میں تقابل کرا کے ایک چیز کا ایثار کرا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑے بہت پسند کرتے تھے، بہادرانہ مزاج تھا، سپاہیانہ نبی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ بڑے بڑے قیمتی گھوڑے انہوں نے جمع کروا کے رکھے، قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، بڑے بڑے قیمتی گھوڑے جمع کرا کے رکھے تھے۔ ایک دن اپنے گھوڑوں کو دیکھنے کے لیے لائن میں کھڑا کر کے لوگوں نے اس کو تیار ریڈی کر کے رکھا، بہت پسند آئے، ایک ایک گھوڑے کو دیکھ کے خوش ہوتے رہے، پسند آتے، یہاں سے وہاں تک سب کا جائزہ لے کے نکلنے تک نماز فوت ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑا غم ہوا اور اسی غم میں انہوں نے وہ تمام دنیا سے جمع کیے ہوئے انسانوں اور جنات کے ذریعے دنیا بھر کے جو قیمتی گھوڑے جمع کر کے رکھے تھے وہ سارے گھوڑوں کو ذبح کروا دیا۔ اور لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ لے جائیں اس کا گوشت، لے جا کے کھا لے سکتے، سب ذبح کر دیے گئے، اللہ کے نام پہ تقسیم کروا دیے، خیرات کرا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان فرمایا اور نازل کیا۔ قرآن مجید کے جو واقعات ہیں نا، وہ ایمان کو اتنا مضبوط کرتے ہیں کہ کسی اور چیز سے اتنی مضبوطی نہیں ہو سکتی۔ پوچھا گیا
ایک اللہ والے بزرگ سے کہ ایمان کیسے مضبوط ہوگا. پوچھنے والے بے عمل لوگ نہیں تھے، عمل کرنے والے لوگ تھے، گناہوں سے بچنے والے لوگ تھے. وہ پوچھ رہے، نیک لوگ نیک آدمی سے پوچھ رہے ایمان کی مضبوطی کا سب سے آسان اور سہل سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اہل اللہ اور بزرگان دین اللہ کے نیک بندوں کے احوال کا مطالعہ کرنا، ان کے حالات کو جاننا، ان کے واقعات و قصص کو سننا، یہ ایمان کے ثبات اور پختگی اور مضبوطی کا سبب ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ تو فوراً فرمایا کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. ہم نے جو قرآن میں واقعات و قصص رسولوں کے بیان کر دیے ہیں، ان کے اور ان کے اقوام کے، ان کی امتوں کے حالات سامنے رکھ دیے ہیں، سب ہم یہی نہیں بیان کیے ہیں ہم نے. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ وہ سرمایہ ہے جس سے ہم آپ کے قلب کو مضبوط کرتے ہیں اور نبیوں کی محنت پر جمع دیتے ہیں. اس کے ذریعے سے ہمارے لیے بھی یہی اسوہ حسنہ اور یہی واقعات، یہی قصص نفع کا سبب ہے. ایمان مضبوط کرتے ہیں. لوگ تیار نہیں ہیں قرآن مجید میں غور کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے. اور بار بار عرض کرتا ہوں علماء بھی تیار نہیں ہیں، جن کو اللہ نے تو اتنا سلیقہ دے دیا ہے کہ وہ تو بڑی بڑی عربی کی تفسیریں بھی کھنگال سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، عبرت حاصل کر سکتے ہیں. عوام جن کی زبانوں میں قرآن کے تفسیریں اور ترجمے موجود ہیں، وہ بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ بھی اس میں غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بھائی سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ کتاب اللہ ہے. اس سے بڑی تو کوئی کتاب نہیں. سب سے زیادہ نفع بھی اسی کے اندر ہے. کچھ حدود ہیں، قیود ہیں، معلوم کر لو علماء سے. مگر یہ کس نے کہا ہے کہ نہ پڑھو؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کسی نے بھی نہیں کہا. اس لیے قرآن کریم سے سبق حاصل کرنا بہت ضروری ہے. تو ایک بڑے اللہ والے بزرگ ہمارے مشائخ میں گزرے ہیں، سہل تستری رحمت اللہ علیہ. وہ فرما رہے ہیں کہ سالک کو اگر مقصد میں کامیاب ہونا ہے اور اللہ تک پہنچنے کا مژدہ سننا ہے تو اس کو چاہیے کہ 7 کام کرے. اب فرمایا یہ ہمارا نصاب ہے، یہ نصاب ہے مشائخ کا جو انہوں نے دیا ہے. کیا نصاب ہے؟ نمبر 1 کتاب الہی کو مضبوط تھامنا، کیونکہ یہ تو حضور ہی چھوڑ کے گئے ہیں ہدایت کے واسطے. کتاب الہی کو مضبوط تھامنا. نمبر 2 سنت نبوی کا اتباع کرنا. ثبوت کیا ہے؟ تو خود حضور علیہ السلام فرما گئے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو اس سے چمٹا رہے گا برباد نہیں ہوگا، گمراہ نہیں ہوگا. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. تو پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ کتاب اللہ سے اپنے تعلق کو استوار کریں، مضبوط کریں، اس کی عقیدت و عظمت ہمارے اپنے دل میں بٹھائیں. جب تک اس کتاب کی کما حقہ عظمت ہمارے قلب میں نہیں اترے گی، اس وقت تک اس کتاب سے محبت نہیں پیدا ہوگی. اور جب محبت نہیں پیدا ہوگی تو پڑھنا بھی نہیں سیکھے گا، پڑھے گا بھی نہیں اور کوشش بھی نہیں کرے گا، اور ایسے ہی زندگی گزار جائے گا. کتنے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے مر گئے، مرنے تک بھی قرآن پڑھنا ان کو نہیں آتا. کتنے لوگ مر گئے، مرنے تک قرآن پڑھنا نہیں آیا ان کو، عورتوں میں، مردوں میں. اس لیے بھائی کتاب اللہ سے تعلق مضبوط کرو. اس دور میں بھی ہمارے مسائل کا حل یہ ہے کہ یہ قوم اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت سے جڑ جائے.
क्योंकि किताबुल्लाह के लिए सुन्नत रसूलुल्लाह लाजिम व मलजूम है, एक दूसरे का जोड़ है, लायन फक है, अलग करके नहीं देख सकते हम। किताबुल्लाह अलग, सुन्नत रसूलुल्लाह अलग, अलग नहीं है, दोनों का जोड़ है तो ये अलग अलग, लेकिन इन्हें जोड़ा इस तरह गया है कि इन दोनों को जोड़े बगैर दीन इस्लाम का तसव्वुर मुहाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने आखिर तक इस वीडियो को देखा होगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह इसके आगे का पार्ट हम आप हज़रात की खिदमत में जल्द अज जल्द लेकर आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।